بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیانات میں اور ترغیب کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق حسنہ کو بیان کرتے ہوئے بعض مرتبہ ہمارے دوست و احباب یہ واقعہ بھی بیان کرتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے متعلق یہ سن رکھی تھی کہ آپ بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ایک خدا کی طرف بلاتے ہیں۔ تو اس عورت نے مکہ میں بتوں کے پاس حاضر ہو کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے بد دعا کی۔ جب اس کی بد دعا کا اثر ظاہر نہیں ہوا تو پھر وہ مکہ چھوڑ کر جانے لگی، گٹھری باندھ کر کسی مزدور کا انتظار کرنے لگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فجر کے بعد بعض لوگ اس کا ایک نظم بھی حمد اور نعت کی شکل بھی بنائے ہیں، اور اس میں فجر کی نماز پڑھ کے فجر کا فریضہ ادا کر کے آپ چلتے ہیں، اس کی گٹھری دیکھتے ہیں، اندازہ ہوتا ہے کہ کسی مزدور کے انتظار میں ہے، آپ اس کی گٹھری اٹھا لیتے ہیں۔ راستہ چلتے ہوئے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بدتمیزی اور بے ادبی کے کلمات کہتی ہے، آپ خاموش سنتے جاتے ہیں۔ منزل پر پہنچنے کے بعد وہ مزدوری دینا چاہتی ہے، آپ انکار کر دیتے ہیں۔ وہ نصیحت اور خیرخواہی میں کہتی ہے کہ تو مجھے بھلا اور بھولا لگتا ہے، یہاں پر ایک نوجوان آیا ہے جو محمد نام کا ہے، وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تم اس سے دور رہنا، اور آپ کو نصیحت کرتی ہے۔ آپ علیہ السلام اسے کہتے ہیں کہ میں ہی وہ محمد ہوں، تو وہ متاثر ہو کر کہ اتنے اچھے اخلاق والا شخص وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتی ہے۔ یہ واقعہ جس قدر متاثر کرنے والا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق حسنہ کو بتانے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ واقعہ کافی متاثر کرنے والا ہے، اخلاق پر مشتمل ہے۔ لیکن تحقیق کی روشنی میں دیکھا جائے تو محدثین نے جنہوں نے اپنی زندگیاں حدیث کی تحقیق میں گزار دیں، ایک ایک حدیث کی چھان بین کے لیے انہوں نے زندگی وقف کر دی، ہزاروں میل سفر کیا، ہزاروں لوگوں سے انہوں نے ملاقات کی اور تحقیق کی، علم حدیث کے فن کو ایسے انہوں نے پاک رکھا کہ کوئی دوسرا اس کو اپنی گندگی سے گندہ نہ کرے۔ تو ان محدثین کی تحقیق کی روشنی میں یہ واقعہ ثابت نہیں ہے، موضوع ہے، من گھڑت ہے، اسے بیانات میں بولنا نہیں چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے اس واقعے کو بیان کرنا اللہ کے نبی کی شان میں بے ادبی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی واقعہ بیان کیا جاتا ہے تو اس کے ثابت ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت پڑتی ہے، ثابت نہ ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جو بیان کرتے ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ واقعہ کہاں سے پڑھا ہے، کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے تو کتاب کیسی ہے، معتبر ہے یا نہیں ہے۔ کتاب معتبر ہے تو واقعہ کس سند سے منقول ہے، سند معتبر ہے یا نہیں ہے۔ ان ساری تحقیقات کے بعد واقعہ بیان کیا جائے گا۔ اور محدثین میں سے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سند کسی بھی بات کی دین کے سلسلے میں منقول ہونا یہ دین کا اہم حصہ ہے۔ اگر کوئی کسی بات کی سند نہ ہو کہ یہ کہاں سے ثابت ہے تو پھر یہ ایسے ہی ہے جیسے حضرت ابن مبارک فرماتے ہیں، مثل الذی یطلب امر دینہ بلا اسناد کمثل الذی یرتقی السطح بلا سلم۔ جو شخص دین کی بات کی سند کے بغیر اسے حاصل کرنا چاہتا ہے کہ یہ کہاں سے ہے، کس نے کہا، کچھ نہیں معلوم ہے، بس ہے تو ہے، یہ اس طرح کوئی دین سیکھنا چاہتا ہو، ایسے ہی ہے جیسے کوئی بغیر سیڑھیوں کے چھت پہ چڑھنا چاہ رہا ہو۔ جیسے بغیر سیڑھیوں کے چھت پہ چڑھنا مشکل ہے، ایسے ہی بغیر سند کے صحیح دین کا علم حاصل کرنا مشکل ہے۔ اور حضرت ابن مبارک فرماتے ہیں کہ اگر دین میں سند نہ ہوتی تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا؟ آپ فرماتے ہیں فقال من شاء ما شاء، تو جو جس کے دل میں جو آتا وہ کہہ دیتا اور پھر بول دیتا کہ نبی نے فرمایا، نبی نے فرمایا۔ اللہ نے سند کی نعمت سے نوازا، اس لیے دین اور دین کی حدیثیں محفوظ ہیں۔ تحقیق کرنے والے جیسے
مفتی حضرت مولانا امیر خان طارق امیر خان صاحب دامت برکاتہم کی کتاب غیر فنی روایات کا غیر معتبر روایات کا معتبر جائزہ، اس میں آپ نے لکھا ہے کہ تلاش بسیار کے بعد بھی یہ حدیث کہیں نہیں ملی، جب تک اس کا حوالہ اور سند نہ مل جائے بیان کرنے سے موقوف کیا جائے، احتیاط کی جائے۔ ایسے ہی دارالعلوم دیوبند سے جب اس کا سوال کیا گیا کہ یہ واقعہ کہاں سے ثابت ہے، تو دارالعلوم دیوبند نے کہا کہ ہمیں اس واقعے کا علم نہیں ہے، ہماری نظر سے نہیں گزرا، کسی اچھے مورخ سے رجوع کیا جائے۔ دارالعلوم دیوبند کے اکابر علماء کو واقعہ نہیں مل رہا ہے تو ہما شما کا کیا درجہ ہے کہ ہم یہ واقعہ کہاں سے بیان کر دیں۔ تنبیہات کتاب میں مفتی عبدالباقی اخندزادہ دامت برکاتہم نے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 7 پر لکھا ہے کہ یہ واقعہ بھی مستند کتاب میں موجود نہیں ہے۔ اس لیے جب اکابر علماء کی تحقیقات سے بات ثابت ہوتی ہے کہ واقعہ ثابت نہیں ہے، محض کسی کے بیان میں سن لینا، یا محض اس وجہ سے کہ اس پر اچھی نظم اور نعت بن جانا، یا محض اس وجہ سے کہ واقعہ بڑا مؤثر ہے، اسے بیان کرنے کی گنجائش نہیں رہے گی۔ موضوع اور من گھڑت باتوں سے احتیاط کرتے ہوئے وہ مستند باتیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی اخلاق پر مستند کتابوں کے حوالے سے موجود ہیں اسے بیان کیا جائے۔ من گھڑت باتیں نبی کی طرف منسوب کر کے اللہ کے نبی نے جو وعید فرمائی ہے کہ جو میری طرف جھوٹ منسوب کرے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، ایسے وعیدات سے بچنے کا اہتمام کیا جائے۔